تاریخ میں بے شمار ایسے بڑے لوگ آئے جو کسی باکمال ذات سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد ان کی تقدیر بدل گئی۔ ایک عظیم انسان سے متاثر ہونے کے بعد ایک بہتر انسان ہونے کی تمنا اور خواب انسان کو نکھار دیتا ہے۔ رول ماڈل کو سوچ کر اپنے مقصد سے اور زیادہ عشق ہو جانا ہے۔ جب تاریخ دان تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ تاریخ بنا رہے ہوتے ہیں۔ رول ماڈل کے ہوتے ہوئے انسان خود کو اس جیسا تصور کرنے لگتا ہے۔ کامیابی کا پیغام۔ رول ماڈلز۔ ناکام انسانی کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس نے کسی کامیاب انسان کو نہیں دیکھا ہوتا، کیونکہ بیدار انسان میں صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اس کا قرب دانائی سے آشنائی کو ممکن بناتا ہے۔ کسی بھی صاحب کمال شخصیت سے متاثر ہو جانا فطری امر ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا تب بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم کسی کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ذات کا ایسا اثر لینا کہ اس کی بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے یا اس ذات جیسا ہونے کی تمنا دل میں اجاگر ہو جائے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے بڑے لوگ آئے جو کسی باکمال ذات سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد ان کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت علامہ محمد اقبال اگر مولانا روم سے متاثر نہ ہوتے تو ان کی شاعری میں اس قدر معرفت انگیز فکر بھی نہ پائی جاتی۔ اسی لیے اقبال رومی کو پیر مانتے ہیں۔ کسی باکمال شخصیت سے متاثر ہونے کے بعد اس کے خیالات اور کیفیات آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ اسی کے دیے ہوئے خیال سے طاقت پانے لگتے ہیں۔ نفسیات کا ایک اصول لا آف اٹریکشن ہے۔ اس کے مطابق ہم فطرت لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ در حقیقت متاثر ہونے والے کی اصل فطرت بیدار ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے بچپن کے دنوں میں ہی ماحول سے اثر لیتا ہے اور فوجی بننے کا، پائلٹ بننے کا اور کبھی کھلاڑی بننے کا خواب دیکھ لیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خواب ہی آخرکار حقیقت بنا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ خواب دیکھ لے کہ اس نے تنومند سایہ دار اور گھنا درخت بننا ہے تو قطعاً بعید نہیں کہ مستقبل میں وہ ایک سایہ دار پیڑ کی مانند دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اس لیے ایک عظیم انسان سے متاثر ہونے کے بعد ایک بہتر انسان ہونے کی تمنا اور خواب انسان کو نکھار دیتا ہے۔ ہر معاشرے و تہذیب اور تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو رہتے تو دنیا پر ہیں مگر دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہی اس معاشرے و تہذیب اور تاریخ کے رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ انہی کے دم سے نئی تاریخ رقم ہوتی ہے۔ جب تاریخ دان تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ تاریخ بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج بے شمار نوجوان یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں رول ماڈل نہیں ملتا۔ اس کی ایک وجہ تو بے مقصد زندگی ہے۔ نوجوان یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کے بدلے میں وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی کو کس خواہش اور مقصد کے زیر تابع گزارنا چاہتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ وہ غلط سنگت ہے جو بہتری اور اچھائی کے راستے کو روکے ہوئے ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر ہم سفر ہم خیال ہوں تو ساتھ منزل تک جاتا ہے۔ ایک طالب علم کا بہت بڑا اثاثہ وہ اچھے دوست ہیں جو زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حاصل سے دوسروں کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ میڈیا کی یلغار ہے۔ آج ٹی وی پر ہیرو بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے جس کی اپنی عاقبت خراب ہوتی ہے، جو صرف اسکرین پر کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عملی زندگی میں وہ ناکام ترین فرد ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب وہ ایک فرد کو ایسے دیکھ رہا ہے جو کامیاب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ویسا بننے کی تمنا اپنے دل میں پال لیتا ہے، مگر سماج اس کو ویسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور وہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا کہ مترادف ہو جاتا ہے۔ کسی باکمال شخصیت سے متاثر ہونے کے بعد اس کا خیال دل و دماغ پر چھا جانا بھی فطری ہے۔ رول ماڈل کو سوچ کر اپنے مقصد سے اور زیادہ عشق ہو جانا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی مقصد پا چکا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی صلاحیتوں پر بھی یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، جو کل کو کامیابی کا پیش خیمہ بنتا ہے۔
رول ماڈل کے ہوتے ہوئے انسان خود کو اس جیسا تصور کرنے لگتا ہے، اس لیے دیکھا گیا ہے کہ میدان جنگ میں جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو فوجی جوان خود کو اللہ کا شیر تصور کرتے ہوئے دشمن پر وار کرتا ہے، اس کا جوش و جذبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تحریک پیدا کرنے والے لوگ ہمیشہ اپنے رول ماڈلز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہتر عادت کو، اچھی بات کو، اچھے انداز کو اور اچھے طریقے کو کاپی کرنا یقیناً کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کی ریسرچ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے کی عمر بچپن اور جوانی کی ہوتی ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس عمر میں ہی نوجوان کو اصل رول ماڈل سے متعارف ہونا چاہیے۔ اس کو خبر ہونی چاہیے کہ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کیسے جذبہ ایمانی کے ساتھ سندھ کو فتح کرتا ہے۔ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی کو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر کیوں فوقیت دیتا ہے۔ اس کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ علی علیہ السلام کی بہادری کیا بہادری تھی۔ اس کی کتاب میں عثمان غنی کی سخاوت اور حضرت عمر کے انصاف کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ اسے صدیق اکبر کی دوستی کا علم بھی ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کو اس کائنات کی سب سے با کمال اور بہترین شخصیت جو ہر مسلمان کا رول ماڈل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی ہونا چاہیے، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔